اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ ہے اور بابری مسجد کا جو حشر ہوا اسی ماہ میں 6 دسمبر کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ لیکن مسلمان سست ہے، زندگی میں چست نہیں ہونا چاہتا، اس کا ایکشن نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، پہلے میکسیکنز کے اوپر نفرت اپنی اگلا، پھر مسلمز کو کہہ رہا ہے کہ شٹ ڈاؤن کرو، ان کو یہاں امریکہ آنے مت دو۔ اس کے خلاف مورچہ یہاں لگائے، کافی لوگ جو ہے اس کے خلاف کہا کہ یہ ریسسٹ ہے، یہ ہٹلر کے جیسے جو ہے طریقے اپنا رہا، بلکہ یہ لوگوں نے معصوم بچوں کو جو مار دیا پچھلے ہفتے، اس سے بہت برا اثر ہوا امریکہ پر۔ اور یہ میں اکثر میرے ویڈیوز میں سیکس کی بات کرتا ہوں یہاں کے ماحول کی وجہ سے۔ یہ دیکھو، یہ لڑکی ہے، کنفیشن کر رہی، شوگر بیبی بول کے $500 اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ سو کے لی۔ اب یہ ہے، یہ آدمی ہے، ہوٹل میں 2 عورتوں کو بلایا، اس کے ساتھ فن جو بھی ہے پارٹی ہوئے۔ اب فن کے معنی یہ ہے کہ اس میں ایک عورت کے ساتھ اندر بھی گیا، بلکہ ایسا سننے میں آیا، یہی پیپر میں لکھا تھا۔ اس کے گھڑی مار کے لے کے چلے، عورتیں آئیں، یعنی مطلب بغیر شادی حرام، ریپ یہ کرتے، مگر پھر ہم مسلمانوں کو بولتے او مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کام کر رہا ہے، یہ روز کرتے، ہم جمع کر کے ان کو نہیں بتا سکتے، یہی ہماری بدقسمتی۔ یہ اب اوباما نے کہا کہ بھئی یہاں گن لوگوں کے پاس عام ہے رکھنا، تو بین کرو۔ پھر وہاں کا ایک شریف جو ہے کیلیفورنیا کا، وہ بولتا دیکھو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے گن رکھنا ضروری ہے۔ تو انسان کا خیال نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان مار لے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان سب سے زیادہ سیکس کی دیوانگی۔ دیکھو انہیں بھی بے شمار لوگوں کو مار دیا، 3-4 لوگوں کو، خود بول رہا۔ اب یہ ہے، یہ معصوم بچے کو مار کے ایک مسلمان جہاد سمجھ رہا، غلط ہے۔ یہ دیکھو، یہ سیکس کا ہے، اس طرح سے میں کیوں بناتا ہوں؟ کبھی لوگ سوچیں گے یہ آدمی داڑھی نہیں رکھتا، ویڈیو بناتا ہے تو اینکیں لگاتا ہے، طرح طرح کے جو ہے ٹوپیاں پہنتا، کیا ہے یہ؟ جب تم دنیا کے اندر ہو، تم کو ایک سادگی سے تم بات کرو گے، تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تم پیسہ والے نہیں ہیں تو تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تم اگر سے جو ہے ایک مشہور نہیں ہے تو تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ مجھے عزت کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں بتا رہا ہوں یہ ایک حقیقت کہ یہاں سیکس کی بات زیادہ چلتی ہے، میگزینوں میں، ویب سائٹ پہ، ٹی وی پہ۔ گناہ عام ہے یہاں، کوئی بھی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ ہے سمجھ کے نہیں کر رہا۔ یہاں کے سبوے میں لکھتے ہیں کہ کرسچنز کزنز کے ساتھ ڈیٹ نہیں کرنا، سیکس نہیں لینا بول کے وہ لیتے ہیں، وہ نہیں کرو بول کے لکھ رہے۔ اچھا، میں پوائنٹ کی کیا بات بتانا ہے، یہ ویڈیو کا خاص پوائنٹ کیا ہے؟ میں ایک سے ایک بات دیا، کاش کہ اللہ مجھے موت دے دیتا یہ بنانے کے بجائے۔ میں ایک سے ایک مسلمان کو جگانے کے لیے ایسی باتیں دیا، میں اللہ کی بردباری کے حق میں، اس کی تعریف کے حق میں، اس کی حمد و ثنا کے وقت، اس کی نعت، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی جو ہے فسبح بسم ربک العظیم کے لیے میں نے ایک سے ایک بات دی جو آج کا اسکالرز بھی نہیں دے سک رہا۔ میں پورے اسکالر سے میں چیلنج کر رہا ہوں، کرسچن ہو یا ہندو ہو یا مسلمس ہو، چیلنج کر رہا ہوں میں، میرے جیسے ویڈیو دیکھ تو میں، میرے کو کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ ادھر؟ میرے کو کیوں زندگی میں یہ بدقسمتی، بے عزتی برداشت کرنا پڑا؟ میں 30 سال سے محنت کر رہا ہوں، کوئی میرے ویڈیو کو یہ اسپریڈ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، خاص کیا بات ہے اس میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے میرے بندے، جب تو جو اور کرسچن ہندو سے بات کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت دے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو جنت کی جو ہے بتا، حقیقت کیا ہے۔
یعنی جنت کی دعوت دے، جنت ملے گی بول کے، ورنہ اگر وہ نہیں سمجھتا تو جہنم کی آگ سے بچنے والی بات دے۔ 105 جگہ قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ جہنم سے جو ہے جہنم میں چلے جائے گا بندہ بول کے۔ تو ہم کو ڈرانا ہے کہ جہنم سے، اب یہاں کا مر جانا، اب یہ جو مسلمان جو مارے انوسنٹ لوگوں کو، وہ کافر مرے میری نظر میں، کیونکہ مسلمان اگر مرتا تو شہید ہے، مگر وہ غیر تھے، ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، وہ تو کیسے بھی مر جانے والے تھے۔ کیوں بے خوفی کر رہا ہمارا نوجوان مسلمان؟ کیوں نہیں پڑھتے اچھا قرآن؟ ہمارے اسکالر نہیں پڑھ سکتے، میں چیلنج دے رہا ہوں، بول رہا ہوں، میں چیلنج سے بول رہا ہوں یہ بات، ہمارے اسکالرس کو نہیں بات کرنا آتا۔ کوئی بھی حماقت سے بولے میں جو ہے پوری دنیا میں جا رہا ہوں، میں پوری دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، ویسا مسلمان بن کیا فائدہ؟ ایسے مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتے تھے، مسلمانوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق ہے بول کے اٹھا دیے تھے نمازوں میں سے، ظاہر کرتے تھے مسلمان۔ ایسے مسلمان بن کے کیا فائدہ جن کے پاس ایمان ہی نہ جا کے؟ منافقین کی نماز بھی نہ کو پڑھو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مت پڑھو ان کی نماز۔ منافقین کو نماز میں سے اٹھا کے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم جو ہے تمہاری بات مانتے ہیں، تم سچے نبی ہے، پھر جا کے بتا کرتے تھے۔ میرے مسلمانوں بھی آج جو ہے حماقت کر لیں گے زیادہ سے زیادہ، میں پورے کنٹریز میں پھر کے جو ہے اسلام کی بات رکھ دیا، او میں دھوم مچا دے رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں اسکالر ہوں، میں شبیر علی ہوں، میں ذاکر نائک ہوں، میں نبیل قریشی ہوں۔ انہیں نہ تو نبیل قریشی جیسا نہ تو ڈیوڈ ہڈ جیسا اسلام کے دشمنی کے اتنے ویڈیو ڈالے ویب سائٹ پہ، کوئی نہیں ڈالا اتنے، مگر ان سے میری بات بھی نہیں، کم از کم ان تک میری بات پہنچاتے کہ ایک ہی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کرا ان کو ڈراؤ، کوئی کیوں نہیں ڈراتا پھر دوسرا مذہب کا، کیوں سامنے نہیں آتا خدا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اسلام ہی ایکسیپٹ کروں گا۔ اللہ کا کہنا کیا ہے؟ اسلام ایکسیپٹ کرنا بولتا تو جو اور کرسچن پہلے سے موجود ہے نا بھائی، ان کے پاس خدا ہے تو یہ ان کا خدا بولتا تھا اسلام کیوں ایکسیپٹ ہوگا ججمنٹ کے دن جنت کے لیے؟ ہم بنائے جنت، ہم دوزخ کا فیصلہ کریں گے، کرسچن کا خدا بولتا یا جو کا خدا بولتا؟ خیر وہ ونیس آف گاڈ صرف اسلام میں رہنے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم جو اور کرسچن اور ہندو کو سزا دیں گے۔ ہندو کو بول رہے ہیں کہ دیکھ تو بت کے سامنے مت بیٹھ، ہم اس کو جان ڈال دیں گے ججمنٹ کے دن، اب بولیں گے تو اس سے مدد لے، مگر ہندو کے وہ ڈاکٹر انجینئر وہ ایک سے ایک ماسٹر ہے انہیں، مگر سمجھ رہا نہیں۔ پتھر کے جو سامنے جوئش کرسچن بھی ہے اور ہندو بھی ہے، تو اللہ ڈراؤ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں ڈرانا چاہتا۔ 30 سال سے میں اکیلا تنہا 1986 سے ان سے روزانہ کچھ نہ کچھ بات کرتا ہوں، میری جو ہے بات کوئی سنتا ہو کوئی نہیں سنتا، سننے والا جب ہوتا ہے تو اللہ میرے خواب میں بتا دیتا فلاں کا فلاں مسلمان ہو گیا، میرے کو حماقت کر کے کچھ میں تھوڑے، جیسے ضیاء اللہ اقبال بولے تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں تو ہر ایک کو عزت دوں گا جو دنیا سے چلے گئے، میں کبھی برا نہیں کہوں گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے فلاں کا نام لے لیا انہیں، وہ اچھا نہیں تھا، نعوذ باللہ، میں کبھی نہیں بولوں گا ایسا، وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، میرے کو بولنا نہیں ہے اس کے بارے میں برا، ہاں نیکی کے بارے میں بولوں گا، اللہ اس کو نیکی کا اجر دے بول کے۔ ضیاء اللہ کو ایک بار یہاں امریکہ نے جو ہے کچھ جو ہے چندہ دینا چاہا، یعنی ایڈ دینا چاہا، یا ان کو بولو کہ ان کی جو غریبی ہے ہند پاکستان کی وہ نہیں جا سکتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے میرا امتی مسکین، بولے اب پاکستان مسکین ہے تو برا اس کو لگے گا پاکستانی کو، مگر میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال کچھ پیسے دیا امریکہ، تو ضیاء اللہ نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ یور پینٹس۔ تو اسی طرح میں ہمارے مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں 2-4 کو اس مسلمان بنا لوں تو میرے کو خوشی نہیں ہوتی، میں تو کرسچینٹی ختم کر دو، ہندوازم ختم کر دو، ان 2 باتوں سے بولو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بتاؤ ہندو کو کیسا ہزاروں خدا ہیں، بولا پھر سامنے کیوں نہیں آ رہا، سمجھ میں آئے گا۔ 5 بار تو اذان ہندوستان میں ہم دیتے ہیں 1000 سال سے، ہندوستان ہندو کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کرسچن کو بتانا ہے صرف ایک بات سے کرسچینٹی ختم، میں چیلنج کر رہا ہوں، اسلام ہی قبول کریں گا بولے تو ان کے پاس خدا ہی نہیں ہے۔ سوچو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جبرائیل کے ذریعے جو ہے قرآن بھیجا، سوچو جبرائیل اللہ کے پاس ہے، کرسچن اور جو کرنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ابراہیم کو اسلام دیا تھا، سوچو جو اور کرسچن نہیں ہوتے وہ۔
اللہ اب کہہ رہا ہے کیا؟ میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جبکہ عیسیٰ آ کے چلے گئے نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑا جو ہے چیلنج کون کر سکتا ہے؟ وہ خدا ہی ہو تو کرے گا نا۔ ارے دنیا کو میں ہوش میں لانے کے لیے بناتا ہوں، کوئی بھی دوسروں تک بات نہیں رکھنا چاہتا۔ اب امریکہ یورپ سے جو ہے ان کو نکال دینے کی بات ہو رہی، ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن بولتا کہ جو ہے شٹ ڈاؤن کرو۔ کیا ہے یہ؟ کیوں ہم انسان بن کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ وہ بھی کتا اللہ کی دی ہوئی سانس لے رہا ہے، جو مسلمانوں کو جو ہے برا بھلا کر رہا ہے، میکسیکنز کو برا کر رہا ہے، چائنیز کو اس ایک وقت میں ریئل اسٹیٹ کے پیسے کما رہے ہیں، یہاں بہت کما رہے ہیں بولا، جاپانیز کو بولا، اس کا خیال ہی جو ہے ریسس کا ہے۔ تو اس واسطے یہاں جو لوگ یہاں نیو یارک میں اس کے خلاف مورچہ نکالے کل، اس میں چند مسلمان شامل ہوئے۔ چند مسلمان سے کیا ہوگا؟ مسلمان اگر تو سٹیزن ہے تو اس ملک کا تو بانی ہو گیا۔ یہ حکومت نے تیرے کو اس ملک کا جو ایک باشندہ قرار دے دیا۔ اس ملک کے اندر تو اپنے جو جائز حقوق ہے لے سکتا ہے، تو اس کو بتا سکتا ہے چل قرآن لیتا ہوں میں کورٹ میں، تو بھی جو بائبل لے کے آ۔ بائبل جو ہے عیسیٰ نے نہیں دی، بات ختم کرسچینٹی کی۔ بائبل عیسیٰ علیہ السلام دیا ہی نہیں، بائبل نہیں ہوتی، ان کی کتاب کا نام ہے انجیل، وہ کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں بتا سکتے۔ بائبل کی اوریجنل لینگویج وہ نہیں بتا سکتے۔ ارے کہاں مرد بنتے مسلمان، تم کو تھوک رہا، تم کو گالی دے رہا۔ یوٹیوب کے اوپر ایک لڑکی کے جو ہے برڈس بتا کے اس کے اوپر ایک طرف فق بول کے لکھا ہوا ہے کہ اسلام لکھا ہوا ہے، رونا آتا ہے اس چیزیں دیکھ کے۔ زندگی میں سیکس کی اتنی دیوانگی کیوں ہے انسان کو معلوم ہے؟ اللہ کا ایک سسٹم ہے جو بچے پیدا کرا کے اس سے عبادت لینا ہے اس کو، وہ ایک ہی وجہ سے جو ہے انسان مرے جاتا سیکس کے لیے، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہتا اللہ کی کہ جو ہے جنت کو پانے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزوں کی دیوانگی ختم کرنا ہے دنیا کی۔ دیکھو میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ جو ہے پہلے ترک دنیا ہے، پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر فنا فی اللہ ہے۔ فنا فی اللہ کے ولی اللہ ہیں، انہوں نے میرے ایمان کو 30 سال سے جاگا رکھا ہے، تازہ رکھا ہے۔ اس واسطے میں مر جاتا ہوں میرے مسلمان کو کہ دیکھو اتنی بے عزتی سے تو کئی کام میں رہتا رہی، تیرے کنے کار ہوں گی۔ ایک میں دیکھا ایک مسلمان، وہ انڈیا سے یا پاکستان سے آیا، کار ہے اس کے گھر میں پوری فیسلٹیز ہے، ویسے فیسلٹیز تو میرے پاس بھی، میں کبھی نہیں بتاتا ایسی چیزیں، اللہ جانتا ہے میرے پاس ہر چیز تھی اور ہے، اور میں نے کئی چیزیں پھینک بھی دی۔ میرے پاس ایسا ریڈیو تھا جو اینٹیک $10,000 میں بک سکتا تھا، وہ پھینک دیا تھا میں، میرے بھائی کا تھا 30 سال پہلے۔ ایک فر کا کوٹ تھا 25,000 میں اینٹیک بکتا تھا، وہ پھینک دیا میں گاربیج۔ میرے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی۔ ایک پاکستانی اپنے گھر کا بتا لے رہا، ارے فنا ہو جانے والا ہے میرے باپ، تیری شہرت، تیرا پیسہ، تیری عورت، تیرے بچے سب چھین لے گا۔ ایک ہی سانس کا جو ہے تو جو ہے ایک سانس کا غلام ہے، تیری ایک سانس تجھے دنیا میں احساس دلا رہی کہ میں چلے گئی تو یہ سب چلے جائے گا تیرا، اور مسلمان ٹس سے مس نہیں ہونا ہے۔ ارے ڈیوڈ اور یہ نبیل قریشی کو بتاؤ، اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، سب سے زیادہ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ، دوسرے بھی ڈالتے ہیں، میں بتا رہا ہوں دوسروں کو بھی ڈالو نا، ان کو بتاؤ کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ عیسیٰ کے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ارے یار دنیا، میں یہاں میرے پاس ایک ہوٹل ہے یہاں پہ ہلٹن، یہاں میرے نیبرہڈ میں 57 پہ، وہ 57 ہلٹن کے اوپر 10th ایونیو اور 9th ایونیو کے بٹوین ہے۔ وہاں میں جب بھی گزرتا ہوں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ لوگ انٹرویو کے لیے ٹھہرے میں سوٹ بوٹ میں، ایک سے ایک لائن، بڑی سے بڑی لائن ہو جاتی ہے۔ اب میرا پارا اٹھ جاتا ہے، میں پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں زور سے اللہ کی شان کی دعوت دیتا ہوں، زور سے چیخ پکار کے، ہوش و حواس سے باہر ہو کے۔ کبھی وہ لائن میں سے برہم ہو کے کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن اب نہیں بول رہے۔ میں جب سے 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، 4-6 انٹرویوز کے وقت میں جا رہا ہوں، اب نہیں بول رہے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ عیسیٰ سن رہے کہ نہیں؟ بات ختم ہو جا رہی، اللہ جانتا ہے۔ میرے مسلمان ڈراؤ، جنت کے لیے لالچ دو، جنت ہے بولو، حقیقت ہے، کیونکہ جنت میں کم جانے والے انسان کو یقین نہیں آنے والا ہے،
اس واسطے بتانا ہے جہنم میں سب جانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانا ہے. یہ ایک پوائنٹ میں تم کو دے رہا ہوں. دیکھو آج اتنی بے عزتی سے کیوں ہم جیے یورپ میں. اچھا میں سمجھو اب امریکہ سے میرے کو نکال دیتا، انڈیا چلے جاؤں گا، مہنگائی اتنی ہے میں وہاں ایفرٹ ہی نہیں کر سکتا. میں سچ بتا رہا ہوں، نہ میں نہ میری بیوی نہ میرے بچے. اب میرے بچے تو کمانا ہے ابھی کالج ختم نہیں ہوا بچوں کا. میری زندگی بے عزتی کی ہے، دو دھاری ہے. میری زندگی دو کشتیوں میں ہے. نہ میں بے عزتی برداشت کر کے جو ہے انڈیا میں رہ سکتا مہنگائی میں، نہ تو امریکہ سے میرے کو جو ہے نکال دیا گیا تو جو ہے میں ایک شریف شہری کی طرح میں نے 30 سال گزارے، لیکن میری بے عزتی کیا ہوگی. مسلمانوں نے غلط نظریہ اپنایا جس کو بولے معصوموں کو مار دینے کا. اس وجہ سے میری زندگی کا دو راہ ہو گئے، میرے دو کشتی ہو گئے. مجھے کدھر سفر کرنا ہے، مجھے کدھر جانا ہے نہیں معلوم ہوگا. میں نے زندگی کے 30 سال میں ہر ایک کی مدد کی، اللہ جانتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں، آج اللہ کے دین کے لیے میں جو ہے اپنی جان کو بھی نہیں سمجھتا. میرے بچوں کو بھی، میری بھی بار بار کہتی ہے اپنے بچے بھی بڑے نہیں ہوئے، نہیں جاؤ ایسی آپے سے باہر. میں ہر بار ان سے بات کرتا ہوں. کوئی ہے ایمان کی واقع ضرورت ہے سمجھنے والا، واقع انسانوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف. ارے آسان ہے بھائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا سمجھے گی یہ کیوں بولا جا رہا. دنیا میں دوسرے خدا ہے تو سنتے تھے. اللہ کیوں بول رہا اسلام ہی قبول کر کے، جبکہ جوشزم کرسچنٹی ہے اور پھر ان کے سامنے کوئی بات کو بریک کرنے نہیں آیا. جب جبرائیل علیہ السلام سے قرآن نہیں تو جبرائیل علیہ السلام صرف اللہ کے پاس ہے. جب ابراہیم علیہ السلام مسلم ہے اللہ تعالیٰ کہہ دیا تو جو اور کرسچن ہی ہے تو اسلام پہلے سے ہے. پیغمبروں کے ساتھ والا مذہب اللہ نے تم کو دیا. یہ بار کوڈ کے حساب سے جب تم کو اٹھائے گا دنیا سے، یہ بار کوڈ میں پورا لکھا ہوگا تمہارے جسم کے اندر، پورا آ جائے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہاں جا کے بتا سکتے کوئی خدا نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ دنیا میں تم نے اللہ کے سوا معبود نہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا تم کو. غیر اللہ، غیر مذہب کا خدا تم کو جواب آ کے نہیں دیا کہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود میں ہوں بول کے بتاتا تھا. نہیں آیا تمہارے پاس، تمہارے تک بھی نہیں آیا. اس واسطے تمہارا جواب جو ہے یہ ہاتھوں کے لکیروں کی زبان دے گی. بولیں گے میں اللہ کی جو ہے قرآن پڑھا تھا، اللہ نے یہود و نصارہ اور یہ ہندو کو سب کو جہنم میں ڈال دیتا. بولا یہ دیکھو یہ ریکارڈ ہے میرے پاس، بول کے تم بتا سکتے ہو قرآن کا. وہاں پر تمہاری زبان بتائے گی، تمہارا جو ذکر ہوگا وہ پورا جو ہے وہ اللہ نکال لے گا تمہارے پاس، تمہاری ہر بات نکال لے گا. جب دنیا کو اتنا اسمارٹ انسان بنا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، کمپیوٹرز کے ذریعے، یہ فیکس کے ذریعے، ٹیکس کے ذریعے، جو ہے SMS کے ذریعے، یا جو ہے ویب سائٹ کے ذریعے، یا ٹیلی فون کے ذریعے، یا جو ہے ٹی وی کے ذریعے، سیٹلائٹ وائی فائی کے ذریعے، ان ساری باتیں انسان کی جو ہے موجودہ تحقیقات اور جو ہے ترقی کی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو یہ جسم سے نکال کے پوچھے گا. وہاں ایک ہی خدا ہوگا اللہ، اور تم بتاؤ گے میں نے نماز پڑھی تھی، صلاح پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھی تھی، میں نے ذکر کیا تھا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم بتا سکتے ہو. تم کہہ سکتے ہو کہ جبرائیل اللہ نے بھیجا تھا قرآن کے لیے. تم کہہ سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا تم بتا سکتے ہو. یہ نیا دین نہیں ہے. کئی اسکالرس یہاں گمراہ ہو گئے، ان کو معلوم بھی نہیں. ان سے میں بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میری اچھی انگلش نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.